بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک امام مسجد کی عجیب داستان فرماتے ہیں کہ بچپن میں مجھے حرمین شریفین جانے کا بہت شوق تھا۔ بچپن میں بڑوں سے فرضی قصے کہانیاں سنتے کہ فلاں آدمی کو جنات یا پریاں اٹھا کر لے گئی تھیں اور پھر بڑی بڑی جگہوں کی سیر کرا کر واپس چھوڑ گئیں، تو میرے دل میں خیال آتا کہ یا اللہ کوئی جن ہی بھیج جو مجھے اٹھا کر حرمین شریفین میں پھینک دے تاکہ میں وہیں رہوں۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ ایک دن میں خواب میں مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ وہاں مجھے ایک آدمی ملا جس نے مجھے کہا کہ بیٹے یہاں کیا لینے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ میں مکہ مکرمہ کے کسی مدرسے میں قرآن پاک حفظ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ایک مدرسہ میں لے گئے اور مجھے مکہ مکرمہ کے اس مدرسہ میں داخل کروا دیا۔ میں وہاں پڑھتا رہا، پھر میری آنکھ کھل گئی تو معلوم ہوا کہ خواب دیکھ رہا تھا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی اور پھر اللہ تعالیٰ سے اور مانگنا شروع کیا۔ دوسرے دن ہماری مسجد میں رائیونٹ سے ایک جماعت آ گئی۔ ان میں سے ایک صاحب نے بیان شروع کیا جن کی آواز اور شکل اس آدمی سے ملتی تھی جو رات کو مجھے خواب میں ملا تھا۔ میں نے چہرہ اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا دیے۔ میں بچہ ہونے کی وجہ سے بڑے تجسس میں تھا، کبھی خیال کرتا کہ شاید میرا خواب ابھی ختم نہیں ہوا، لیکن جب اپنے جسم کو ہلا جلا کر دیکھتا تو بیداری کی حالت میں پاتا۔ میں نے بیان کے دوران کئی بار ان کی طرف دیکھا اور وہ ہر بار مسکرا دیتے۔ بیان ختم ہو گیا، میں اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ گھر آ کر اپنے بڑے بھائی کو سارا قصہ سنایا۔ وہ کہنے لگے آؤ مسجد میں چلیں۔ ہم دونوں مسجد میں گئے۔ بھائی جان پہلے جا کر ان کے پاس بیٹھ گئے۔ میں بعد میں پہنچا تو وہ مجھے دیکھ کر حسب سابق مسکرا دیے۔ پھر میرے بڑے بھائی سے پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میرا بھائی ہے۔ اس پر وہ فرمانے لگے کہ ان کو دینی مدرسے میں داخل کرا دو تاکہ یہ حافظ قرآن بن جائے۔ بھائی صاحب نے انہیں ہاں کہہ کر بات ختم کر دی اور چند دن کے بعد مجھے ایک مدرسہ میں داخل کر دیا۔ الحمدللہ میں حافظ قرآن بن گیا، لیکن بچہ ہونے کی وجہ سے اس خواب کو زیادہ اہمیت نہ دے سکا۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیے کہ میں ایک مقدمہ میں گرفتار ہو گیا۔ میرا قصور تو معمولی تھا، مگر مجھ پر جو مصیبت پڑی وہ بہت سخت تھی۔ مہینوں پولیس سے پٹتے رہنے اور تشدد کے بعد جیل بھیج دیا گیا۔ 2-3 سال کے بعد انتہائی دشواری سے ضمانت ہو گئی۔ پھر تاریخیں پڑھنا شروع ہو گئیں۔ عدالتوں کے چکر لگاتے لگاتے 4 سال گزر گئے مگر کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ اتفاق کی بات کہ ہماری مسجد میں رائیونٹ سے ایک جماعت آ گئی جس میں 3 عالم تھے۔ میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے حیرت انگیز کارگزاری سنائی کہ ہم تینوں قتل کے الزام میں گرفتار ہو گئے۔ بہت مصیبتیں اٹھائیں لیکن کوئی چارہ کارگر ثابت نہ ہوا۔ ہماری خوش قسمتی کہ جیل کی مسجد میں تبلیغی جماعت والوں سے ملاقات ہو گئی۔ اپنی سرگزشت سنائی جس پر انہوں نے تسلی دی اور فرمایا کہ آپ منت مان لو کہ اگر ہم بری ہو گئے تو 4 مہینے تبلیغی جماعت میں لگائیں گے۔ ہم نے منتیں مان لیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے چند ہی دنوں میں ہم تینوں بری ہو گئے۔ پھر ہم منت پوری کرنے کے لیے 4 مہینے کے لیے نکلے۔ 4 مہینے تو ہمارے پورے ہو چکے ہیں، لیکن ان 4 مہینوں میں ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ یہ کام 4 مہینے کا نہیں بلکہ عمر بھر کرنے کا ہے۔ لیکن ابتداً کام کو سیکھنے کے لیے عوام کے لیے 4 مہینے اور علماء کے لیے 1 سال ضروری ہے۔ چنانچہ ہم نے اپنے اوقات کو بڑھا کر سال کر دیا ہے، جو انشاءاللہ پورا کر کے دین کے مبارک کام کو زندگی بھر کرتے رہیں گے۔ ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ بھی منت مان لو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور آپ کی مصیبت دور ہوگی، کیونکہ مصیبتوں کو دور کرنے والی ذات اسی اللہ تعالیٰ کی ہے جس کے دین کی محنت کرنے کے لیے آپ نے منت مانی ہے۔ چنانچہ میں نے اس مجلس میں سب کے سامنے منت مان لی۔ دوسرے دن تاریخ تھی، میں تاریخ پر گیا تو جج صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میرا قصور تو معمولی تھا لیکن کئی سالوں سے اس مصیبت میں مبتلا ہوں۔ جج صاحب نے پھر مجھے کچھ پوچھنا چاہا لیکن خاموش ہو گئے۔ چند منٹ کے بعد کہنے لگے کہ حافظ صاحب آپ بری ہو، میرے لیے بھی دعا کرنا۔ میں واپس آیا اور مجھے اپنی ذات پر سخت غصہ آ رہا تھا کہ تیرا اللہ تو تجھے بچپن میں ہی اس مبارک کام کا تعارف کروا چکا تھا، پھر تو اتنا لاپرواہ کیوں ہوا؟ گھر والوں نے 20 مطالبے سامنے رکھ دیے کہ سارے کام کرنے والے ہیں، اب آپ بری ہو گئے ہو، ان کاموں کو نپٹا لو۔ میں نے کہا
کہ ان کاموں سے کہیں زیادہ ضروری ایک کام ہے، وہ مجھے پہلے کرنا ہے۔ انہوں نے اس کام کی تفصیل پوچھی تو میں نے خواب سے لے کر بری ہونے تک کی ساری تفصیل بیان کر دی۔ الحمدللہ گھر والے اس پر بڑے راضی ہوئے اور خوشی خوشی مجھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانے کی اجازت دے دی۔ خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہوں۔ میں تمام مسلمانوں سے خصوصاً مصیبت زدہ بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس مبارک کام کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ ایسا کام ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ پاک دنیا کی مصیبتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کی مصیبتوں سے بھی نجات عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے اس پر عمل کرنے اور اس سبق کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔